ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، پچھلے خواتین کے جوڑ میں اور اس سے پہلے صوبے کے جوڑ میں دعوت کے اعمال کی ترتیب ساتھیوں نے بیان کی کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں. مختلف اعمال کو مختلف ساتھیوں نے بیان کیا، وہ کس طرح کر رہے ہیں. اس کے درمیان کسی بات پر متوجہ کرنے کی ضرورت ہوئی، کسی بات پر مذاکرے کی ضرورت ہوئی، تو اس پر مذاکرہ ہوا. اسے ہمارے ساتھیوں نے بہت نفع بخش سمجھا کہ ایک بیان کے بجائے ہر عمل پر ایسے ہو رہا ہے تو کوئی چیز کوئی پہلو رہ جاتا ہے تو مذاکرہ. تو اس ترتیب کو صوبے کے ساتھیوں نے بھی بہت فائدہ محسوس کیا، اور ہماری خواتین کا جو پچھلا جوڑ تھا اس میں بھی خواتین کی طرف سے یہ بات آئی کہ اس سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. اس جوڑ میں بھی وہی ترتیب سوچی گئی ہے کہ ہمارے ساتھی ان اعمال پر مذاکرہ کریں گے کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں، اور درمیان میں کسی بات پر متوجہ کرنے کی ضرورت تھی، مذاکرے کی ضرورت تھی تو اس پر مذاکرہ کریں. جب جو امور ہے وہ مردوں میں تو امور بہت ہیں، لیکن مسکرات میں امور مختصر ہیں. وہ امور ہیں گھر کی تعلیم، روزانہ کی گھر کی تعلیم. اس پر کوئی مذاکرہ کریں گے تو کس طرح کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. پھر ہفتہ واری اجتماعی تعلیم وہ کیسے ہو رہی ہے. نئے مختلف جماعتیں جو آتی ہیں باہر سے، دیگر صوبوں سے بھی آتی ہیں، ہمارے صوبے سے بھی آتی ہیں، ان کی نصرت کیسے کرتے ہیں. ہماری جماعت مستورات کے ساتھ جاتی ہے 3 دن ناشرہ چلا، تو وہ کیسے کام کرتے ہیں. طالبات اور ملازم پیشہ عورتوں پر محنت کیسے کرتے ہیں. حلقوں کے چھوٹے ہوئے علاقے، سلمز، ایکسٹینشنز، اپارٹمنٹس، اس پہ کیسے محنت ہو رہی ہے. اور 2 ماہی جوڑ مستورات کا اس پہ کیا ہوتا ہے. یہ 7 امور ہیں. ہر امر پر کوئی ایک ساتھی بتلائیں گے کہ ان کے یہاں کیسے ہوتا ہے. اس پر پھر کسی مذاکرے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ وہ مذاکرہ بھی ہوگا. دعوت کے اعمال، سارے جتنے دعوت کے اعمال ہیں وہ سب تربیت کے اعمال ہیں. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو اللہ کو، اس کے رسول کو پسندیدہ ہے وہ چیز زندگی میں آئے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ چیز زندگی سے نکل جائے. یہ تربیت ہے. اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام تربیت ہے. کہ اللہ اس کے رسول کو جو پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے. اس کا نام اصلاح ہے، اسی کا نام تربیت ہے. اور یہ 2 طریقے سے ہوتی ہے. ایک افراد کے ذریعے، فرد کی تربیت فرد کے ذریعے، تو ایک تربیت ہوتی ہے افراد کے ذریعے، بزرگوں کے ذریعے، اور ایک تربیت ہوتی ہے اعمال کے ذریعے، کہ عمل میں تربیت ہے. تو دعوت کے کام میں تربیت
جو تربیت کا طریقہ ہے وہ افراد کے ذریعے نہیں ہے، وہ عمل کے ذریعے ہے۔ جب آدمی دعوت کے عمل کو کرے گا تو ان اعمال میں تربیت ہے۔ جیسے دوا، سر میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کھانے کے لیے گولیاں دیتا ہے، تو یہ عقل سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ بھائی سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں گولی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن جب وہ گولی پیٹ میں جاتی ہے تو اس کا اثر اس درد پہ ہوتا ہے، تو گولی پیٹ میں جاتی ہے، اس کا اثر سر میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال کا بھی اثر ہے، اور جب آدمی اعمال کو کرتا ہے تو ان کی برکت سے جو نامناسب چیزیں زندگی میں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ زندگی میں آتی ہیں۔ ایک قصہ سمجھ میں آنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے لوگوں میں وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ تعلیم کرا رہا تھا۔ اب جیسے مولوی صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، میں تعلیم کرا رہا تھا، تو تعلیم کے دوران ایک حدیث آئی فضائل ذکر میں کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، یہ فضائل ذکر میں حدیث ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا پربخس جملہ ہے، بہت پرمعنی جملہ ہے، اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس زمانے میں عام طور پر میوات کے لوگ ہوتے تھے، اور میوات کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان عام طور پر بے پڑا ہوتا ہے، تو یہ بے پڑے میواتی بڑے بڑے پگڑ بندھے ہوئے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بے پڑے لوگ ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ ان دیہاتیوں نے اس بات کو کیا سمجھا ہوگا، تو میں نے تعلیم روک کر مجمع پہ نگاہ ڈالی، اور اس مجمع میں جو ایک بہت زیادہ بے پڑا ایک بڈھا نظر آتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں، معرفت جان پہچان کو کہتے ہیں۔ بھائی صاحب کہنے لگے، پھر میں نے ڈکشنری میں بعد میں ترجمہ دیکھا تو معرفت کا ترجمہ جان پہچان ہی لکھا۔ مجھے تب بھی اطمینان نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی سے جنہوں نے سنا ہے اور سنا ہوا پتا نہیں، یہ نہیں معلوم سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، کسی سے سنا ہوگا معرفت کا ترجمہ جان پہچان، وہ سنا ہوا یاد ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ بڑے میاں یہ تو بتاؤ کہ جان پہچان کے کیا معنی ہیں؟ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ اچھا تجھے اتنی بات کبھی پتہ نہیں ہے، تو اتنی بات بھی نہیں جانتا۔ کسے بول رہے ہیں؟ وہاں الیاس صاحب کے زمانے کے بزرگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو اتنی بات بھی نہیں جانتا، سن۔ گاؤں کے لوگ ہوتے سیدھے سادے ہوتے ہیں، صاف صاف بات کرتے ہیں، تو اتنی بات بھی نہیں جانتا، سن۔ اگر تیری پٹواری سے جان پہچان ہوئی، پٹواری کہتے ہیں گاؤں میں ٹیکس کلیکٹ کرنے والا،
جو زراعت پر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور دستاویز بناتا ہے، اس کو پٹواری کہتے ہیں، آفیسر، ٹیکس کلیکٹر. تو اگر تیری پٹواری سے جان پہچان ہوئی اور تجھے کوئی کام پڑ گیا، تو اس سے کہے گا تو وہ تیرا کام کر دے گا. اور اگر تیری پٹواری سے جان پہچان نہیں ہے تو تجھے کوئی کام پڑ گیا تو تیرے کہنے پہ وہ تیرا کام نہیں کرے گا. جان پہچان ہے تو وہ تیرا کام کر دے گا، اور جان پہچان نہیں ہے تو وہ تیرا کام نہیں کرے گا. تو ذکر سے اللہ سے جان پہچان ہو جاتی ہے. یہ وہ گاؤں والا بتا رہا ہے کہ ذکر سے اللہ سے جان پہچان ہو جاتی ہے. جب تجھے کوئی اللہ سے کام پڑے گا اور تو اللہ سے کہے گا تو اللہ تیرا کام کر لے گا. تو بھائی سب کہنے لگے کہ دیکھو کس طرح اللہ پاک ایک عامی آدمی سے بھی، عامی آدمی کو بھی اصلاح کا ذریعہ بناتا ہے. تو یہ اعمال کے ذریعے اصلاح ہے. دعوت کے جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال کی تاثیر ہے، تاثیر کہ ان میں اصلاح ہے، تربیت ہے. نامناسب چیزوں کا زندگی سے آہستہ آہستہ نکلنا ہے اور اللہ کی پسندیدہ، رسول کی پسندیدہ چیزوں کا زندگی میں آہستہ آہستہ آنا ہے. یہ دعوت کے اعمال کی تاثیر ہے اگر آدمی ان کو پابندی سے کرتا رہے. تو ہر عمل میں ایک تاثیر ہے. اب یہ وہ عمل ہے. اب ایک ایک عمل کو ہمارا ایک ایک ساتھی بتائے گا کہ وہ کس طرح سے اس عمل کو کرتے ہیں. پھر اگر اس پر کوئی مذاکرے کی ضرورت ہوگی تو کریں گے. پہلا کام ہے گھر کی تعلیم، روزانہ گھر کی تعلیم. یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے ذمہ آپ کے الحمدللہ روزانہ مغرب کے بعد تعلیم ہوتی ہے. مذکورات ہوتے ہیں، دختران بھی ہوتی ہیں، اہلیہ بھی ہوتی ہیں، والدہ بھی ہوتی ہیں. مرد حضرات اگر فارغ وہاں ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، اگر مشغولی میں ہیں تو وہ نہیں ہوتے. تو تعلیم ایک دن فضائل اعمال سے تعلیم ہوتی ہے. حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج. فضائل مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج جو ہے یہ ایک مضمون کی شکل میں ہے اور بہت دقیق مضمون ہے. ہے تعلیم میں شامل کا نہیں ہے لیکن اسے روزانہ کی تعلیم میں مطلب ہے. تو ایک دن یہ تعلیم ہوتی ہے، دوسرے دن صدقات سے تعلیم ہوتی ہے. جو باپ ہے اس میں سے ہوتی ہے. جو پہلے دن تعلیم ہوتی ہے 2 کتابیں یا 3 کتابیں پڑھ لیتے ہیں. دوسرے دن صدقات سے جو باپ ہے اس میں سے 2 حصے یا 3 حصے میں پڑھ لیتے ہیں. اور ہفتے میں 2 مرتبہ 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں. اس میں مرد حضرات ہیں تو وہ کرتے ہیں سب کو لے کر، وہ نہیں ہوتے تو دختران کر لیتی ہیں، اہلیہ کر لیتی ہیں، یا نہیں تو والدہ کر لیتی ہیں. کم سے کم 20-25 دن کی تعلیم ہوتی ہے. تو فضائل سے پڑھتے ہیں، فضائل نماز، ذکر، قرآن اور صدقات سے. دوسرے دن صدقات سے پڑھتے. دوسرے دن صدقات سے. یہ دونوں کتابیں تعلیم میں شامل ہیں. فضائل اعمال، نماز، ذکر، تلاوت، اس کی فضائل اور فضائل صدقات. فضائل صدقات بھی تعلیم میں شامل ہے
عام طور پر اس سے غفلت ہو رہی ہے اور یہ کتاب چھوٹتی جا رہی ہے، فضائل صدقات چھوٹتی جا رہی ہے. تو گھر کی تعلیمیں بھی اور جماعتوں میں نکل کر بھی فضائل کی تعلیم، فضائل صدقات کی بھی تعلیم ہونی چاہیے. جماعتوں میں نکل کر 2 وقت ہوتے ہیں تعلیم کے، صبح کا اور دوپہر کے بعد کا. تو ایک وقت پر فضائل پڑھی جائے، ایک وقت پر فضائل صدقات پڑھی جائے. یہ دونوں کتابیں شامل ہیں. اسی طرح جیسے انہوں نے گھر میں بتایا کہ گھر کی تعلیم میں ایک دن فضائل سے پڑھتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، اور ایک دن جو ہے صدقات سے پڑھتے ہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی ہاتھ کی تھیلی میں فضائل صدقات ہوتی ہے. ہاتھ کی بیگ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے نا، تو اس کو فضائل صدقات ہوتی ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ہمیشہ فضائل صدقات آپ کرتے ہیں اپنے پاس، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کتاب میری صحبت کا بدل ہے، کہ تمہیں میری صحبت سے جو حاصل ہوتا وہ اس کتاب سے تمہیں حاصل ہوتا. یہ کتاب میری صحبت کا بدل ہے. یہ شیخ الحدیث نے مولانا ابراہیم صاحب سے فرمایا کہ اس وقت سے میں ہمیشہ میری تھیلی میں ایک کتاب رکھتا ہوں اور جب تک اسے دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ کا بدل، یہ ان کی صحبت کا یہ بدل ہے. تو گھر کی تعلیم ہوئی اور جماعتوں میں نکل کر تعلیم ہوئی. فضائل اعمال، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، ان کے ساتھ ساتھ فضائل صدقات بھی ہونا چاہیے. ایک وقت وہ ہو، ایک وقت یہ ہو، اور گھر میں ایک دن یہ ہو، ایک دن وہ. ہم 1-2 ساتھیوں سے اور سننا چاہتے تھے، لیکن وقت کی تنگی ہے اور بہت سے امور ہیں، تو اس لیے ایک پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے کہیں تو بتائیں. جو انہوں نے بتایا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ کہیں کوئی بات اور ہوتی ہے تو وہ بتائیں. گزشتہ جوڑ میں روزانہ کی تعلیم میں ہمارے ایک ساتھی نے یہ بتایا کہ ہم رات کو سونے سے پہلے تعلیم کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. خیر یہ تو ہر ایک کی سہولت پر ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کا، لیکن انہوں نے بتایا تو مجھے اچھا لگا کہ ہم سونے سے پہلے تعلیم کر کے پھر سوتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس سے یعنی آخری عمل جو ہوتا ہے رات کا، اس کا ذہن پر اثر ہوتا ہے، ذہن پر اس کو اثر کرتا ہے. تو سونے سے پہلے تعلیم کر کے پھر سوتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت محفوظ ہو جاتا ہے. بھائی اب تعلیم ہو گئی، اب سو گئی. ورنہ آج کل وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، اتنا ضائع ہو رہا ہے، اتنا ضائع ہو رہا ہے. موبائل فون بستر پر پڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے دیکھنے کی. تو کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. مجھے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل دیکھنا چھوڑ دو. میری بات تکلیفوں پر میں نے ان سے کہا کہ یہ تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ اس کی جو شعاعیں ہیں اس کا اثر دماغ پہ ہوتا ہے. یہ تو مصیبت بن گئی ہے. مجھے وہ بڑا اچھا لگا کہ سونے سے پہلے تعلیم کی جتنی دیر بھی کرنا ہو تو سو گیا. کہ دن کا خاتمہ اچھے عمل پر ہو، دن کا خاتمہ اچھے عمل پر. اور کوئی بات ہے کہ گھر کی تعلیم کے بارے میں کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں؟ بتاؤ بھائی.
بات ہفتہ واری اجتماعی تعلیم وہ کیسے کریں؟ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کون سنیں آئیے. الحمدللہ محلے میں 3 جگہ میں ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے مشورہ جس دن ہوتا ہے جس گھر کا اس سے 1 دن پہلے ساتھی سے انفرادی بات کر لیتے ہیں. مشورے میں بیٹھ کر نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے گھر میں تیار ہیں یا فلاں کے گھر میں تیار ہیں. اس لیے آزاد سامنے نہ آئیں، اس لیے پہلے ہی دن انفرادی طور پر پوچھ لیا جاتا ہے. اس سے بات پکی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم دہ ہوتی ہے اور مذاکرہ طے ہوتا ہے. اور مسجد اور جماعت میں کسی سے پوچھنے کا مطلب وہ تو طے ہو گیا کہ وہی کرے. یعنی تجویزاً پوچھ لیتے ہیں ان سے بات ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ساتھیوں سے رائے لیتے ہیں کہ یہ حضرات تیار ہیں. تو ساتھی اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو الحمدللہ وہ طے ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم طور سے وقت لگائیں بھی اور پرانی بہنوں کا طے ہوتا ہے، معروف بہنوں کا. اگر کوئی نئی بہن ہوتی ہے تو وہ ساتھی ذمہ داروں سے پوچھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد رائے لیتے ہیں سب سے. اگر ان کا اتفاق ہوتا ہے تو امیر طے کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ پہلے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن مشورہ ہوتا ہے اسی دن مشورے سے طے کرو کہ کون تعلیم کرے گی، کون 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے گی. اور اس میں اگر ان کو کوئی عذر ہوا تو وہ تو 2 دن بعد ہوتا ہے، 3 دن بعد ہوتا ہے. اسی دن کا تو نہیں ہوتا وہ، اور اسی دن کا بھی ہوتا ہے. تو دوبارہ مشورہ کر دو کہ بھائی ان کو عذر ہے، اب کون کرے. پہلے سے رائے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد الحمدللہ جو پرانی بہنیں ہیں یعنی وہ آ جاتی ہیں اور تعلیم شروع کر دیتی ہیں. ان کے ذمہ ہے وہ آ کر تعلیم شروع کر لیتی ہے. بڑا مجمع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے 2 حصے میں آدھے گھنٹے ایک بہن تعلیم کر لیتی ہے، دوسرے آدھے گھنٹے میں ایک بہن تعلیم کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد جو الحمدللہ وہ مردوں کی بات اگر تیسرے ہر 4تھے ہفتے میں مردوں کی بات ہوتی ہے. اور ہر مکمل 3 ہفتوں میں وہ جو ہے وہ مسترات کی بات ہوتی ہے، مسترات کا مذاکرہ ہوتا ہے. اور 2 ماہی جوڑ میں اس کا اہتمام یہ کرتے ہیں کہ اس درمیان میں مذاکرے کیا ہونی چاہیے. اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ 6 صفات کے دائرے میں باتیں ہوں. تو کارگزاری کے طور پر بھی کچھ چیزیں پہنچتی ہیں کہ فلاں فلاں اس طرح کا عمل ہو رہا ہے، تو ہم اس کا حل جو ہے 2 ماہی جوڑ میں اس کو لے آتے ہیں اور مذاکرے کے طور پر بتا دیتے ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرانی بہن ہوتی ہے تو وہ نئی بہن کی تعلیم پر ان کو روک ٹوک کرتی ہیں یا پتہ نہیں دوسری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو حکمتاً اسے جو ہے 2 ماہی جوڑ میں ان تمام بہنوں کو موقع پر یہ مذاکرہ ہو جاتا ہے. اور جب مردوں کی بات ہوتی ہے باقاعدہ تشکیل کے لیے بتا کر ان کو جو ہے پرچہ منگوایا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. مسجد و جماعت کے زون کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر دیتا ہے. بعض وقت دوسرے محلے سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن جو قریب کی بہنیں ہوتی ہیں یعنی گھر مکانات جہاں دیے گئے ہیں وہ نام لیے جاتے ہیں اور زون کے اعتبار سے اس کو الحمدللہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. آپ کی مسجد میں کتنے زون بنے ہیں؟ 3 زون بنے ہیں. یعنی ہر مسجد میں الحمدللہ روزانہ وقت دینے والوں کے حساب سے 3 ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر ان پر محلے کو تقسیم کیا گیا ہے. اسے زون کہتے ہیں. کہیں 12 ساتھی ہیں تو 4 جماعتیں ہیں، 10 ساتھی ہیں 3 جماعتیں ہیں، اور محلے کا ایک حصہ ان کے ذمہ ہے. تو گویا ایک مسجد کے جتنے زون بنے ہیں اتنے محلے ہو گئے. تو ایک محلہ نہیں رہا اس مسجد کا، جتنے اس مسجد کے زون بنے ہیں اتنے محلے ہو گئے. تو ہر زون میں تعلیم ہونی چاہیے اجتماعی، تاکہ
قریب قریب کی عورتیں جمع ہو سکیں, دور دور سے ان کو آنا نہ پڑے. تو آپ کے محلے میں کتنے زون ہیں؟ 3 زون ہیں. پہلا زون میں ابھی ہوتا, دوسرے زون میں 2 جگہ ہوتا ہے اور تیسرے زون میں 1 جگہ ہوتا ہے. پہلا زون جو چھوٹا ہے, کم مکانات ہے, وہاں ابھی بات آئی تو وہاں ایک ساتھی تیار ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس کے لیے کوشش جاری ہے. دوسرے زون میں 2 جگہ ہے, ایک جگہ وہ یہاں بڑے مکان میں ہوتا ہے, دوسری جگہ جو ہے وہ ساتھی ابھی مکان بدل دیے ہیں, تو ابھی اس کا مشورہ ہے, وہ چند دنوں میں وہ بھی انشاءاللہ کرنا ہے. ہر زون میں اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے, اور اجتماعی تعلیم کے لیے کوئی زیادہ لمبی شرطیں نہیں ہیں. اجتماعی تعلیم کے لیے 3 ہی باتیں ہیں. ایک, گھر والی کا مزاج استقبال کا, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم ہونے کو اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ میرے گھر میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے, محلے کی عورتیں میرے گھر میں جمع ہو کے تعلیم کرتی ہیں, یہ میری خوش نصیبی ہے. کیونکہ وہ اجتماعی تعلیم مسجد کا بدل ہے. مردوں کی تعلیم مسجد میں ہوتی ہے, عورتوں کی تعلیم گھر میں ہوتی ہے, لیکن وہ عمل مسجد اور جماعت کا ہی وہ عمل ہے. تو پہلی بات استقبال کا مزاج ہو کہ وہ اسے اپنے کہ میرے گھر میں اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے. دوسرے, اس محلے میں کچھ وقت لگائی ہوئی خواتین ہوں جو تعلیم کو سنبھال سکیں, 6 نمبروں کا مذاکرہ کر سکیں. کیونکہ تعلیم میں 2 باتیں ہوتی ہیں, کتاب کا پڑھنا اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. 2 ہی باتیں ہیں اجتماعی تعلیم میں, اور کوئی تیسری بات نہیں ہے. کبھی کبھی مردوں کا بیان ہے تو کتاب اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. ایسے گھر کی تعلیم میں بھی کتاب ہے اور کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ ہے, روز نہیں ہے. اجتماعی تعلیم میں روزانہ ہر تعلیم میں ہوگا, گھر کی تعلیم میں کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ کتاب کے ساتھ. تو اجتماعی تعلیم شروع کرنے کے لیے ایک گھر کا استقبال کا مزاج ہو گھر والوں کا, کہ وہ اپنے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ میرے گھر میں یہ عمل ہو رہا ہے, حضور والا عمل ہو رہا ہے. دوسرے, اس محلے میں کچھ عورتیں وقت لگائی ہوئی ہوں جو مشورے کے مطابق تعلیم کریں. تیسرے, مسجد کی جماعت مضبوط ہو کہ مسجد کی جماعت سے وہ جڑی ہوئی ہے تعلیم. یہ 3 باتیں ہوں تو وہاں اجتماعی تعلیم شروع کی جا سکتی ہے. پہلے حلقے میں مشورہ کریں اور پھر یہاں منظر کے مشورے میں رکھ کر شروع کریں. اور ایک یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کے لیے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے اتوار کے دن اجتماعی تعلیم جگہ جگہ رکھی گئی ہے کہ جہاں لڑکیاں کالج کے پڑھنے والی اور کام کرنے والی خواتین چھٹی ہے ان کو جڑ سکتی ہیں. تو جہاں جہاں ایسی ہے, کالج کی لڑکیاں ہیں, طالبات لڑکیاں, کالج کی اسٹوڈنٹس اور کام کرنے والی عورتیں ہیں, ایسی جگہوں پر اتوار کے دن بھی اجتماعی تعلیم رکھنی چاہیے تاکہ وہ شریک ہو سکیں. اور دنوں میں وہ کام پر جاتی ہیں, پڑھنے جاتی ہیں, شریک نہیں ہو سکتی. الحمدللہ شہر میں بہت جگہوں پر, کتنی جگہ ہوں گی آپ کا نہیں طالبات کی تعلیم آپ ایک بار 300 سے اوپر جگہوں پر اجتماعی تعلیم اتوار کے دن ہوتی ہے, اور اس میں الحمدللہ لڑکیاں بھی اسٹوڈنٹس آنے لگی ہیں. تو اجتماعی تعلیم کا کوئی اور بات کہنا ہے؟ استقبال کے لیے بھی مذاکرے کے ساتھ استقبال علی بہن بھی طے ہوتی ہے. کہنا استقبال کے لیے عام طور سے گھر والوں کا طے کر دیتے تھے پہلے, الحمدللہ مختلف اعتبار سے. اب تو ساری پرانی خواتین کا ذہن بنانا چاہیے کہ وہ سب استقبال کے مزاج سے رہیں. نئے آئیں تو ان کا استقبال کریں. استقبال کے معنی یہ ہے کہ ان سے ملیں, ان کی خیریت پوچھیں اور ان کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے آنے سے ان لوگوں کو خوشی ہوئی. ایسا نہیں کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, آنے والے کو کوئی پوچھتا نہیں, جانے والے کو کوئی پوچھتا نہیں. بھائی کوئی آئے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ ہو ہمارا کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اس کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی.
البتہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی کمزوری ہے، اس بہن کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ اسی وقت پہنچتی ہیں، تعلیم ہو تو اس میں جلدی پہنچ جاتی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، انہیں جیسے بڑے چاہ رہے ہیں کہ پورے 3 سے 5 تک کا وقت یہ پرانی بہنیں دیں، اس کی الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے. یعنی تعلیم اور اچھے باتوں کا مذاکرہ دونوں ملا کر یہ عمل ہے، ایک عمل ہے. اجتماعی تعلیم کا یہ دونوں ملا کر ایک عمل ہے. اس لیے میرا نمبر مذاکرے کا ہے، پہلے تو آدھا گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، میں آدھے گھنٹے کے بعد پہنچتی ہوں. یہ تعلیم کی ناقدری ہے کہ مذاکرہ کرنے والی اپنے وقت پر آ رہی ہے لیکچر دینے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، شروع سے آخر تک شریک رہنا چاہیے. یہ عمل کی تاثیر، عمل کی تاثیر شروع سے لے کر آخر تک عمل ہوتا ہے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے. یہ کچھ اور ہے، وہ کوئی وقت تو اپنی سہولت ہے، اس کو کوئی حرج نہیں. 11 سے زور تک ہو، 3 سے 5 تک ہو، دن کے اوقات میں سہولت کا ہونا چاہیے. اور تشکیل بھی ہر ہفتے ہونی چاہیے. ہر ہفتے تشکیل کیا ہونی چاہیے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی، روزانہ کی تعلیم، گھر گھر کی تعلیم، اس کی تشکیل ہو، تیار کیا جائے. عورتوں کو 3 دن کی تشکیل ہو، عشرے کی تشکیل ہو، مردوں کے بیان کے وقت پر بھی ہو، اور عورتیں بھی مذاکرے کے بعد ایک خاتون 2-3 خاتون سے آنکھیں بنا کر بات کرے، ان کو اگلے عمل کے لیے تیار کرے. جتنا ہو رہا ہے اس سے آگے کے عمل کے لیے ان کو تیار کرے. وہ مشورے سے طے ہو جا سکتے. ایک محلے سے دوسرے محلے میں خواتین کا جانا مشورے سے طے ہو جا سکتی ہے، ورنہ وہ اپنی محلے کی تعلیم میں شریک کرے. کوئی حرج نہیں ہے. کیا چیز نہیں، ہر ہفتہ تعلیم، اجتماعی تعلیم ہر ہفتے. اچھا جی، میں مستورہ جماعتیں جو باہر سے آتی ہیں ان کی نصرت کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے یہاں دیگر سکولوں سے بھی جماعتیں آ رہی ہیں، دور دور سے جماعتیں آ رہی ہیں مستورت کی جماعتیں. اللہ کا شکر ہے. دور دور سے آسام کی جماعت میں مستورت، ہاں ہے آسام، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے آسام، وہاں سے مستورت کی جماعتیں اور ایسی دور دور کے علاقوں سے جماعتیں مستورت کی آتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہاں الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا. تو ان کی نصرت، اپنے صوبے کی جماعتیں بھی آتی ہیں، نئے نئے علاقوں کی جماعتیں سے معاشرے کی اور چلے کی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو چھٹیوں کا زمانہ گزرا ہے کہ عام طور پر عورتیں چھٹیوں کے زمانے میں فارغ ہوتی ہیں، کیونکہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام نہیں رہتا، بچوں کی چھٹی ہوتی ہے اور عورتیں بہت حد تک فارغ ہو جاتی ہیں. تو ان چھٹیوں کے زمانے میں ہماری 570 چلے کی جماعتیں گئی ہیں. اور کچھ اور بات بھی پھر ہوئی ہے، ورنہ جو کارگزاری سنائی گئی تو اس میں چھٹیوں کے زمانے میں اپریل 10 تک 570 چلے کی جماعتیں میں مستورت. میں مردوں کی بات سنتا ہوں، چلے کی مستورات کے ساتھ
64 जमातें। तो ये जमातें बाहर से जो आती हैं उनकी नुसरत कैसे करती है? एक और सुनाएंगे? हमारे हल्के इमाम हसन, जब कोई हम मंगल के मशवरे से हमारे हल्के को जमात दी जाती है मस्तूरात, या कभी कभार ताल्लुकों से रोज़ा जमातें आ जाती हैं, तो जब जमातें आते हैं तो उसका मशवरा सबसे पहले हम बुध के मशवरे में उसकी तरतीब बनाते हैं कि जमात कहाँ से लेना है, जमात को कौन लाएंगे, ये मशवरा करते हैं। और जमात कहाँ क़याम कराना है, किसके घर में, तो घर के क़याम के ताल्लुक से भी सोचते हैं कि वो जमात से मुताल्लिक़ जो है घर के अंदर सहूलत हो, घर वालों के अंदर भी जो है जमात के साथ देने का मिजाज हो, ये सोच कर जो है इसी तरतीब से जमात के क़याम का मशवरा करते हैं। जब 2 दिन के लिए जमात देते हैं तो एक घर में क़याम कराते हैं। जब कोई 3 दिन की जमातें आती हैं तो 2 दिन एक घर में और 1 दिन एक घर में, इस तरह से इसका मशवरा करते हैं। और फिर जब वक्त लेने का वक्त होता है तो अच्छा मशवरे में जो है जमात के इस्तेमाल की पूरी तरतीब बनाते हैं बुध के मशवरे में कि मस्तूरात में कौन कौन कब साथ देंगे, सुबह की तालीम में और जो है दोपहर की तालीम में मस्तूरात साथ देने के एतबार से भी, और मर्दों की जो है मर्दों को भी तय किया जाता है कि जमात के इस्तेमाल के ताल्लुक से। तो फिर जब यहाँ जमात दी जाती है तो जो साथी जमात देने जाते हैं तो जमात जब जिस घर में आती है तो घर वाले तो इस्तकबाल के लिए रहते हैं और उस मोहल्ले के 1-2 मस्तूरात भी जमात के इस्तकबाल के लिए पहुँच जाते हैं। और जमात आने के बाद फिर मकामी साथी जमात के साथ बैठकर, मर्दों के साथ बैठकर और जमात के इस्तेमाल का मशवरा करते हैं कि जमात जो है कैसे इस्तेमाल करें। तो उसमें जो है गश्त कब करना है, मुलाकातें कब करना है, जमात को लेकर तश्कील वगैरह कब करना है, इसकी तरतीब बनाई जाती है। तो सुबह की तालीम में जो पुराने मस्तूरात तय करते हैं तो वो मस्तूरात पहुँच जाते हैं जमात के साथ। जमात अगर पुरानी है तो उनके साथ जुड़कर जो है अमल में रहते हैं। जमात के मस्तूरात अगर नए हैं तो हमारे जो पुराने मस्तूरात चलते हैं वो तालीम करा देते हैं। और दोपहर की तालीम में उमूमन दोपहर को जो है 3:30 बजे से चूँकि इज्तिमाई तालीम शुरू हो जाती है, मजमा आना शुरू हो जाता है, तो जो मस्तूरात हमें तय करते हैं वो असर से साथ देते हैं। ज़्यादातर असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद इशा तक जो मस्तूरात हम तय करते हैं वो इशा तक जो है पुरानी मस्तूरात जमात का साथ रहकर उनके साथ सीखने सिखाने में और वक्त गुजारने में जो है जमात का साथ देते हैं। और फिर इसी तरह मर्द हजरात भी जमात को लेकर जो है दिन भर जैसे मौका हो उनके गश्त में, मुलाकातों में। ये जो मस्तूरात औरतें जमात के साथ वक्त गुजारती हैं जी, तो उनके खाने का क्या होता है? तो ये अपने घर से खाना खाकर जाते हैं। दोपहर को जाने वाली अपने घर से खाकर जाते हैं, सुबह को जो 7 मस्तूरात गए थे वो दोपहर को वापस आ जाते हैं। और रात को कोई क़याम नहीं करते, नहीं वो भी खाना भेजा जी वापस आ जाते हैं। ईशा से पहले हो सके तो ईशा कर अपने घरों में पढ़ते हैं। खाना अपने घर पे होने जी अपने घर में करते हैं। खाने का बोझ ना जमात पर डालना चाहिए ना घर वालों पर डालना चाहिए। कभी घर वाले दावत करते हैं, कभी जमात अपना पकाती है, तो मकामी नुसरत के लिए गई हुई ख़वातीन वो उस खाने में शरीक था, वो अपना खाना खा के जाए या वापस घर जाएंगे। तो फिर मर्दों को भी जो है माशाल्लाह हल्के के साथी लेकर इस्तेमाल करते हैं तश्कील वगैरह में। और फिर इसी तरह जो है मस्तूरात की जमात अगर 2 दिन है तो हल्के के पुराने साथी तय करते हैं फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर मस्जिदवार जमात हमारी ख़त्म होने के बाद, मस्जिदवार जमात का मशवरा मुज़ाकरा होने के बाद वो जमात को लेकर उस घर में पहुँचते हैं। तो वहाँ थोड़ी देर मर्दों की बात भी होती है, जैसे मौका ज़रूरत पड़े जमात की तरफ से तकाजा है तो बात करते हैं, अगर जमात खुद करने में तैयार है तो उन्हीं से करवा देते हैं। ये हमारे जो है जमात की नुसरत की तरतीब बनाते हैं। जमात का 24 घंटे का मशवरा किस वक्त पर क्या करेंगे, ये तो मस्जिद में होता है। जी मस्जिद में वो जमात के मर्द भी होते हैं और मस्जिदवार जमात भी होती है। मस्जिदवार जमात पूरी तो नहीं होती, 2-3 साथी मशवरे से तय कर देते हैं कि अगर जमात आने में ताख़ीर हो गई, कभी देर हो गई तो घर वाले साथ में रहते हैं। और जिस घर में जमात क़याम करती है वो घर के सारे मर्द जो है जमात के साथ ही रहते हैं। दिन में अगर कहीं बाहर चले भी गए तो रात को जमात के साथ ही क़याम करते हैं पूरी जमात की, वो घर के मर्द गुजरा। आमद के दिन तो देर हुई जमात आने में, दूसरे दिन जो है वो तो जमात मौजूद है वहीं,
دوسرے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی پہلے دن تو آفت کٹی تھی تو وقت پر آئی دیر سے آئی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے دن تو جماعت وہی موجود ہے. تو جماعت کا جو مشورہ وہ کس وقت کیا کرنا ہے وہ مسجد وار جماعت اور جو آئی ہوئی جماعت ہے دونوں مل کر مشورہ کریں. ایسا ہوتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ مردوں کا جب مشورہ ہوتا ہے تو پوری مسجد وار جماعت مل کر کرتی ہے. تو ان کے مستورات کی تعلیم وغیرہ جو طے کرتے ہیں وہ جماعت الگ رہتی ہے، گھر والوں کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھ کر وہ الگ سے مشورہ کر لیتے ہیں. مستورات کا مشورہ بھی مردوں میں ہی ہوتا ہے 24 گھنٹے کا. جی جی اور پھر وہ مشورہ کی کاپی ان کو بھیجتے ہیں جی کہ آج کا دن بھر کا یہ مشورہ ہوگا. جی مستورات کا جو دن بھر کا مشورہ جیسے مرد 24 گھنٹے کا مشورہ کرتے ہیں تو عورتوں کے کام کا بھی 24 گھنٹے کا مشورہ مرد ہی کرتے ہیں. اور پھر وہ کاپی میں لکھ کر بھیجتے ہیں ان کو کہ آج کے دن بھر کا یہ مشورہ ہے. دن بھر کا پوچھ رہے ہیں کھانے کا نظم کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا نظم جو ہے مسجد وار جماعت میں ساتھی آپس میں طے کر لیتے ہیں. ایک ایک وقت کی خدمت ایک ایک ساتھی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. جس گھر میں جماعت رہتی ہے اس کے گھر والوں کی ذمہ کوئی خدمت طے نہیں کرتے. اور وہ گھر کے مستورات کو بھی جو ہے یہی جو ساتھی مشورہ کرتے ہیں انہیں سے کھانا جو ہے پہنچتا ہے. گھر والوں کو پکانے کا موقع بھی نہیں. ہاں کوئی ساتھی اصرار کرے تو کبھی ایک وقت کا موقع ان کو دیتے ہیں، 2 دن جماعت رہتی ہے، نہیں تو وہ بھی نہیں. ہلکے کے ساتھی اپنی مسجد کے ساتھی اپنے مشورے سے طے کر لیتے ہیں. یعنی کھانے کا بوجھ گھر والوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. جس گھر میں جماعت ٹھہری ہے ان پر کھانے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر وہ اصرار کریں، تقاضا کریں تو ایک وقت کا کھانا ان کا قبول کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کھانے کا بوجھ نہ ڈالیں. اور کوئی بات یہ کہہ رہے ہیں 2 دن ہوتا ہے تو ایک گھر میں، 3 دن ہوتا ہے تو 2 گھر ہوتا ہے. دوسری بات وہ کبھی کبھار تقاضا کرتے ہیں کہ ایک ایک دن ایک ایک گھروں میں قیام کرتے ہیں. ایک ایک دن ایک ایک گھر میں مناسب نہیں ہے. 2 دن 3 دن بھی اگر وہ گھر والے لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 3 دن بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن 3 دن میں ذرا گھر والوں کو بوجھ پڑتا ہے کہ پورا گھر مجبور ہو جاتا ہے. بچے ہیں، اسکول جانے والے ہیں، تو ان پر بوجھ پڑتا ہے. اگر وہ 3 دن قبول کر لیں تو 3 دن رکھ سکتے ہیں ایک گھر میں، نہیں تو کم سے کم 2 دن ایک گھر میں. اور چونکہ تیسرا دن بھی ہے اس لیے وہ ایک گھر میں رکھ سکتے ہیں. مسجد کی جماعت بھائی، مسجد کی جماعت جو روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں کرتی ہے وہ گھر گھر کی ملاقاتوں میں یہ بھی کہتی ہے کہ آج ہمارے یہاں تو اجتماعی تعلیم ہے، آج ہمارے یہاں جماعت آئی ہوئی ہے، اس کی بھی دعوت دیتے ہیں. جی دعوت دیتے ہیں. مسجد کی جماعت بھی دعوت دیتی ہے. گھر گھر جو پہنچ جاتے ہیں اور پہلے دن جب جماعت آتی ہے تو ظہر کے نماز کے بعد پہلی جو بات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جماعتیں مناتے ہیں. 2 ساتھی 3 ساتھی، اگر سب کوئی بچے ہیں تو ان کو ساتھ میں لے کر گلیوں میں جو ہے وہ اس زون کے اندر جو گلیاں جتنے ہیں اس میں جماعتیں بھیج کر اس وقت جو اس دن شام کا جو مستورات کا اجتماع ہے اس کی بھی دعوت چلاتے ہیں. اور کوئی بات کہنا ہے اسے؟ جماعت میں نکلی ہوئی مسکراہٹ، جماعت میں نکل کر کیسے محسوس آتی ہے؟ ٹھیک ہے، 2 زون ہیں، ایک دن ایک زون والوں کو کھولا لیتے ہیں، ایک دن ایک زون والوں کو. ماشاءاللہ یہ تو پرانی خواتین کا جوڑ ہے، ذمہ دار خواتین آئی ہوئی ہیں.
تو کوئی غیر ذمہ داری کا کام نہ کریں. موبائل چالو نہ کریں یہاں، نہ بات کریں نہ تصویر لیں. 1-2 گھنٹے یکسوئی کے ساتھ رہیں، موبائل کو اندر رکھ لیں اور بند کر دیں، آف کر دیں، بند کر دیں. جی. ابھی کیا ہے مستورات وقت کیسے گزارتے ہیں؟ یہ سیر روزہ، عشرہ، چلہ، وہ تو جو سیر روزہ میں کریں گے وہی عشرے میں کریں گے، وہی چلے میں کریں گے. جو کام سیر روزہ میں ہم کریں گے وہی کام ہم عشرے میں نکل کے کریں گے، وہی چلے میں نکل کے کریں گے. جو کوئی تیار ہو دوسرے آ جاؤ. ہیں لیکن تیار بھی ہے. مستورات کی عمر تیار ہوتی ہے روانگی کی ہدایت لے کر. اگر کوئی ضرورت پڑی تو اس علاقے کی کچھ نوعیت ہے تو اس کا بھی مذاکرہ ہوتا ہے، علاقے میں جا کر کس طرح کام کرنا ہے. اور روانگی کی ہدایت لے کر پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کر جماعت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد پہنچ جائے وہاں پر جہاں جا رہے ہیں وہاں پر. یہ ہدایت کہاں ہوتی ہے؟ یہ مسجد وال اکثر ہمارے چاشمے کے مشورے میں جب جماعتوں کی تجویز رکھی جاتی ہے اسی وقت اس کی ترتیب بھی بن جاتی ہے. کسی کے مکان میں جڑ جاتے ہیں ساتھی، ایک مکان میں جڑ کر وہاں پر مشورے سے ہمارے ساتھی کی روانگی کی بات طے ہوتی ہے. تو ایک وقت طے ہوتا ہے، اس وقت میں الحمدللہ مستورات کو جوڑ کر وہاں ہدایت کی بات. سحر روزہ اور عشرہ ان کی ہدایات تو اپنے حلقے میں دیں، گھر مشورے سے طے کریں، وہاں جڑ جائیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور ہدایت دینے والے بھی طے کریں، مرد گھر بھی طے کریں، وقت بھی طے کریں، تینوں چیزیں طے کریں، گھر، وقت، ہدایت دینے والے. تو 3 دن اور عشرے کی جماعتوں کی ہدایات وہ حلقے میں ہوں، اور چلے میں جانے والی جماعت وہ یہاں 24 گھنٹے گزارے سلطان شاہ میں آ کر چلے میں جانے والی، اور ان کی ہدایات محلے میں حلقے میں کافی نہیں ہے، ان کی ہدایات یہاں ہونی چاہیے. 24 گھنٹے گزارے یہاں سے ہدایات چلے میں جانے والے، اور سیر روزہ اور عشرے میں جانے والے ان کی ہدایات حلقے میں دیں، مشورے سے گھر طے کریں، ہدایات دینے والے طے کریں اور وقت طے کریں. جی جی. تو اس طرح ایک گھر میں جڑ کر ہدایت لے کر ضرورت پڑنے پر وہاں کے حالات اگر کچھ کام کی نوعیت ہے اس کا بھی مذاکرہ ہوتا ہے. الحمدللہ جب پہنچتے ہیں تو جیسے ہمارے بھائی صاحب نے بتایا کہ مقامی لوگ 1-2 ساتھی ہوتے ہیں. ہمیں علاقہ بھی دیا گیا ہے، دھرم پوری دیا گیا ہے، اس کے علاوہ چھوٹے ہوئے علاقے بھی ہیں. تو جہاں جاتے ہیں پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہاں جانے کے بعد ان کو بٹھا کر مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس علاقے کی نوعیت کو سامنے یعنی ان کا اس کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہاں وقت لگے گی، مستورات کتنی ہیں، چلے والی، بیرون والی، عشرے والی، سیر روزہ والی، اور یہاں پر اجتماعی تعلیم کہاں کہاں کتنی جگہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جماعت اس سے پہلے کب نکلی تھی مستورات کی، اور ساری اور ان چیزوں کا ان سے مذاکرہ کر کے احوال لیتے ہیں. پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر اس دن کی ترتیب بناتے ہیں. اور کبھی کبھی ساتھی 1-2-4 ہو جاتے ہیں علاقے کے، کبھی گھر والے رہتے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمارے جماعت کے جو 24 گھنٹے کے اعمال ہیں اس کا مشورہ، اور پھر علاقے میں کیا کام کرنا. پہلے تو 24 گھنٹے کا مشورہ کر کے مستورات کو پرچہ پہنچا دیتے ہیں، پھر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر
جب مرد حضرات کے مسجد کے عمل کا مشورہ ہوتا ہے اس وقت مردوں سے اس کے مذاکرے کر لیتے ہیں کہ بھائی نقد جماعت نکالنے کے تعلق سے کام کو آگے بڑھانے کے تعلق سے اس طرح سے الحمدللہ مشورہ ہوتا ہے. کئی جگہ نقد جماعت بنانے کے تقاضے بھی ہوتے ہیں تو پھر الحمدللہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہم لوگ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی جماعت سے جماعت نکلنا چاہیے. تو الحمدللہ محنت ہوتی ہے. محنت ایک تو ملاقاتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. ایک ظہر کی نماز کے بعد میں اعلان ہو کر جب بات ہوتی ہے بات کر کے وہاں مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھائی ایمان یقین کی بات کر کے مستورات کے بھی تعلق سے کچھ فکر دلا کر اس طرح سے جماعت آئی ہے مستورات کی اس مسجد میں اتنے دن قیام کرے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا نقد ساتھ دیں. پہلے نقد ساتھ دینے والوں کو لے لیتے ہیں اور پھر الحمدللہ اس علاقے میں محنت کے لیے ان کو لے کر ملاقاتوں میں ظہر کے بعد بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر مسجد والوں کے مشورے سے ان کا گشت کب کرنا ہے عصر میں مغرب میں مردوں کی بھی ترتیب بناتے ہیں. اس طرح عورتوں کی بھی ترتیب بنتی ہے کہ دوپہر میں اجتماعی تعلیم ہو مردوں کی بات اس وقت میں ہو تعلیم اس وقت میں ہو. تو الحمدللہ وہاں کے لوکل لوگوں کو لے کر مشورہ کر کے پورے دن کے اعمال بنا کر ملاقات وغیرہ کی ترتیب بناتے ہیں. پھر اگر مسجد والے کہتے ہیں کہ عصر میں گشت کریں مغرب میں بات کر لیں عصر میں گشت ہوتا ہے مغرب میں بات کر کے عشاء کے بعد ملاقاتوں میں جاتے ہیں نقد جماعت بنانے کی فکر میں کہ بھائی کچھ لسٹ ہمیں دے دیں فہرست بنا کر دیں. چلے کی جماعت بنانا ہے یا عشرے کی ہے یا سیروزہ ہے چھٹیوں کا موسم ہے تو اچھا موقع رہتا ہے. ترغیب دلا کر اس کے حساب سے الحمدللہ محنت کی شکل بنا کر ملاقاتیں کرتے ہیں. اور پھر فجر کے بعد میں ایک دن ہماری جماعت بات کرتی ہے ہمارے مستورات سے. ساری جماعت نہیں جاتی جن کی بات طے ہے ان کو مقامی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. باقی جماعت مسجد وار میں بیٹھ کر اس دن پورے دن کی ترتیب بناتے ہیں جو وہاں کے تقاضے ہیں ان کو سوچ کر پھر جماعتیں بنانے کے تعلق سے کسی نئی جگہ تعلیم شروع کرنی ہے اس کے لیے کیا کام ہو کیا ہو اس کے لیے کیا قواعد ہیں ان کا بھی مذاکرہ کرتے ہیں. اگر وہاں بہت زمانوں سے کام ہو رہا ہے تعلیم نہیں ہے تو ترغیب دلاتے ہیں. اس طرح سے الحمدللہ مستورات بھی اپنے اعمال کا وقت گزارتے ہیں. اور ہماری عورتوں کو بھی فجر میں اگر نقد جماعت بنانے کی بات ہوتی ہے تو فجر میں مذاکرے میں ہماری عورتوں سے بھی مذاکرہ کرتے ہیں کہ دوپہر کی تعلیم میں تشکیل جب ہو تو باقاعدہ اہتمام سے مردوں کا نام ان کے گلی کا مسجد کون سی مسجد اور گلی کا نام بھی ہو تو ان کا مردوں کے موبائل نمبر بھی لے لیں تاکہ ہم ان کے مردوں کو ملاقات کر کے جماعت میں نکالنے کی ترغیب دیں. اس طرح ہمارے عورتوں سے بھی ہمارے جو اس دن کا کام کا مذاکرہ ہوتا ہے. بہت کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مورخین حضرات کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ہماری مستورات کو ترغیب دیتے ہیں کہ کوئی اگر آ کر اس لائن سے بات کرے تو آپ جو ہے وہ دینی بات کریں کوئی ایسی بات نہ کریں. کبھی کبھی طالبات کے کچھ ایسے علاقوں میں کالجز وغیرہ پی جیز وغیرہ کے قریب جماعت جا کے قیام کرتی ہے تو ہمارے مستورات سے پہلے بھی مذاکرہ کرتے ہیں پھر فجر میں بھی مذاکرہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہن بغیر پردے کے بھی آ جائے اس کو پردے کی بات نہیں کرنا بس ہمارا کام دینی ترغیب کر دلا کے ان کو شوق پیدا کر کے ان کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو دینی ماحول زندہ ہو. اس طرح سے ہماری مستورات سے بھی مذاکرہ صبح میں کرتے ہیں. اور کبھی ضرورت پڑی تو مقامی پرانے ساتھی ہوتے ہیں تو ان سے بھی دوسرے دن فجر میں مذاکرہ ہو جاتا ہے. عشرے کی جماعت ہوتی ہے تو 2 دن گھر میں قیام ہوتا ہے. اکثر کبھی علاقے والے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مکان اتنے نہیں ہیں کہ ہم نئے مکانات ہیں پرانے مکانات نہیں ہیں. ایک دن کے لیے اگر گنجائش ہے تو پھر انہیں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی گنجائش ہو تو کسی گھر میں جماعت کے قیام کے لیے اس گھر والی کا وقت لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. جی اجتماعی تعلیم کے لیے تو گھر والی کا وقت لگا ہوا ہونا ضروری ہے لیکن کسی گھر میں جماعت ٹھہرے اس کے لیے گھر والی کا وقت لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے. لگا ہو تو بہت اچھا ہے نہ لگا ہو تو بھی وہ جماعت ٹھہر سکتی ہے.
جس کے گھر میں وقت لگا نہیں، لیکن استقبال کا مزاج ہے، وہ جماعت کے ٹھہرنے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ میرے گھر جماعت ٹھہری ہے۔ اگر استقبال کا مزاج ہے اور گھر مناسب ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دینی فضا ہے، دینی ماحول ہے، اور کوئی چیزیں ایسی شریعت کے خلاف نہیں ہیں، غیر شرعی چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک بات ہے کہ گھر والی کا وقت نہیں لگا، وہاں جماعت ٹھہر سکتی ہے۔ ایسے نئے نئے گھروں کو تلاش کرنا چاہیے جہاں جماعت ٹھہر سکتی ہے۔ اکثر کبھی کبھی ایسے علاقوں میں جماعت جاتی ہے، وہاں سلم ہوتے ہیں، قیام کی کوئی وہاں شکل نہیں ہوتی، تو ان لوگوں سے مذاکرہ کر کے 10 بجے سے 5 بجے تک کسی مکان میں وہاں پر جماعت کو قیام کرا کے مقامی اجتماعی تعلیم دوپہر کی مقامی مستورات کو جوڑتے بھی ہیں۔ اس طرح بھی جہاں قیام کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن سلم ہے، بہت ضروری ہے وہاں سلمز، اس طرح بھی۔ جی سلمز وہاں جماعتوں کا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر وہاں قیام کی جگہ نہیں ہے، چھوٹے گھر ہیں، ایک کمرہ ہے صرف، اور جماعت کے ٹھہرنے کی گنجائش وہاں نہیں ہے، تو قریب کے کسی مکان میں جماعت ٹھہرے، ایک دن اس محلے میں جوڑے اور ایک دن صبح کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں وہاں سلم میں جا کر چند گھنٹے گزارے۔ مرد جا کر پہلے ترتیب بنا کے آئے، وہاں کے مردوں سے مل کر ترتیب بنا کر آئے کہ وہاں وہ سلم میں صبح جماعت چلی جائے، 10 سے لے کر ظہر تک رہے، 3 بجے چلی جائے، عصر کے بعد تک رہے، تو وہاں پورا دن تو جماعت رہ نہیں سکے گی، چھوٹا گھر ہے بہت، تو قریب کہیں ٹھہر کر وہاں دن کے اوقات میں جا کر تعلیم کرے، ترغیب دے، اور وہ ترغیب پوری ایک دن پہلے مرد جا کر بنا کر ہے۔ اگر شام تک گزار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا کھانا پکا کر ساتھ لے جاؤ، تو شاید 10 بجے چلے جاؤ، شام تک رہو وہاں، کھانا تھوڑا سا زیادہ لے جاؤ، اس کو بھی شریک کر لو کھانے میں، تو صبح سے شام تک ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر اتنی بھی گنجائش نہیں ہے تو دن میں 10 سے 12 تک، ظہر تک، یا پھر 3 سے 5 تک ایسے سلمز میں جا کر ٹھہر کر وہاں کام کرنا، قیام قریب کی کسی گھر میں۔ ایسے ہی اپارٹمنٹس، جن اپارٹمنٹس میں ابھی ٹھہرنا مشکل ہے، وہاں بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ قریب کسی مکان میں ٹھہرا جائے اور وہاں جا کر چند گھنٹے گزارے جائیں، اس میں تعلیم بھی ہو، ترغیب بھی ہو، بات بھی سمجھائی جائے، پورا دن گزار سکتے ہیں، اچھی بات ہے، کھانا اپنا لے جائیں ساتھ، ان کو بھی شریک کر لیں کھانے میں، اور پورا دن نہیں گزار سکتے تو صبح کا وقت یا دوپہر کا وقت وہاں گزاریں، اسے انشاءاللہ آگے کے راستے کھولیں گے، آگے کے راستے اس سے کھولیں گے۔ ہماری ایک جماعت ایسے ہی اسلم میں گئی تھی، مکان اتنا چھوٹا تھا کہ اگر وہاں ہم قیام بھی کراتے تو پھر بے پردگی کا مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے ایک دن پہلے اس کی ترتیب بنا کر لوکل پنڈال کی دکان سے چاروں طرف کو پنڈال ڈال کر پردے کا نظام کر کے تھوڑا آگے لے کر الحمدللہ جماعت محنت کی تو 25 سے زیادہ مستورات پہلی مرتبہ اس موقع میں جڑی، پھر ان سے بات بھی ہوئی، پھر وہاں اس دوران مکتب کی بھی بات چلائی گئی تو بہت سارے اسی وقت عورتوں نے اپنے مردوں کے نمبر دے دیے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے، ہمارے بچوں کو ہم جمانا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے اگر ہمارے بچے مکتب میں اگر کوئی گنجائش ہوتی ہے، تو اس طرح مکتب کی بھی فکر ہوتی ہے، تو بہت سارا ایک مجمع ایسے سلمس اور اپارٹمنٹس میں خصوصاً مکاتب کا کوئی نظام نہیں ہوتا، بات چلاتے ہیں تو مستورات بہت جلدی اس کو لے لیتی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ اور کوئی بات کیا بول رہے ہیں؟
مرد کھانا بنا اگر وہاں گنجائش نہیں ہے تو بس ورنہ تو کھانا عورتوں کو ہی بنانا چاہیے. جماعت کو نکل کر کھانا تو عورتوں کو ہی بنانا چاہیے. لیکن اگر کہیں گنجائش نہیں ہے کوئی وجہ اس کی کہ مرد بنا کر بھیجنا ہے تو کبھی کبھی عذر پر ہو سکتا ہے. مستقل ترتیب نہیں ہے. مستقل تو عورتوں کا ہی کھانا عورتوں کو ہی پکانا چاہیے, اپنا بھی پکانا چاہیے, مردوں کا بھی پکانا چاہیے. اپنے مردوں کا اور اپنے مردوں کا کھانا عورتوں کو بھیجنا چاہیے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں تشکیل کرتی ہیں, وہ پرچہ بھیجتی ہیں, اور جب مرد جاتے ہیں ان کو جماعت میں نکالنے کے لیے, تو یہ نہ کہیں کہ تمہارے گھر والے تمہارا نام پہ کوئی بات تو پریشانی ہوتی ہے. یہ کہیں کہ بھائی آپ کے بتائے ہیں, آپ سے امید رکھ کے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے. کبھی علاقے والے نے خدمت کی سامنے رکھ کر جماعت لینے کے لیے بتراتے ہیں. ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو اکثر لوگوں سے مقامیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی خدمت کو سامنے رکھ کر جماعت نئے جگہ اتارنے کی اسے یہ کرو نہ کرو. جماعت ہماری انشاءاللہ خود پکا کر خود کھاتی ہے. ہماری مستورات بنائیں گے, ہم کھائیں گے, آپ کو بھی کھلائیں گے. جب یہ بات رکھتے ہیں تو علاقے والے پھر بیٹھ کر سوچتے ہیں, پھر نئے نئے مکانات میں گنجائش نکلتی ہے. الحمدللہ اس طرح سے بہت مبارک ہے وہ جماعت جو اپنا کھانا خود پکائے. بہت مبارک ہے وہ جماعت جو اپنا کھانا خود پکائے. جی وہ دعا ایسی نہیں ہے جیسے مردوں میں ہوتی ہے, مختصر دعا ہونی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں, جیسے مرد کرتے ہیں دعا ایسے عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے. تنہا اصل تو تنہا دعا مانگنا ہے, دعائیں تنہا مانگنا ہے. مجمع میں عورتیں لمبی دعا نہ کریں. جی واپسی کے تعلق سے جب واپسی ہوتی ہے تو مقامیوں کو پہلے سے ہی مشورے میں طے کراتے ہیں کہ بھائی کوئی ساتھی ہمارے پرانے ساتھی ہماری جماعت کی واپسی کی بات کریں. تو واپسی کی بات کبھی پیر کے دن صبح میں ہوتی ہے. اگر کوئی ایسے افراد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن کا پیر کے دن ڈیوٹی وغیرہ جانا ہوتا ہے تو عصر سے مغرب میں واپسی کی بات کر لیتے ہیں, کر کے واپس پھر اپنے علاقے میں واپسی کی بات کرتے ہیں. بھائی جماعتیں ہیں 3 دن کی ہو, عشرے کی ہو, چلے کی ہو, جہاں بھی جائیں وہاں کوشش کریں کالج کی لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلانے کی. وہاں کے گھر والے واقف ہیں یا حلقے والے واقف ہیں ان لڑکیوں سے جو کالج میں پڑھنے والی ہیں, جماعت ٹھہری ہوئی ہے, وہ کہیں کہ ہمارے یہاں جماعت آئی ہے, آپ کا جو جتنا بھی وقت ہے آپ آ کر جماعت کے ساتھ گزارو. تو جیسے پرانی عورتیں آ کر کے وقت گزارتی ہیں ایسے کالج کی لڑکیوں کو بھی بلا لینا چاہیے اپنے پاس, جماعت کے پاس, تو وہ آ کر جماعت کے ساتھ وقت گزاریں. صبح کا وقت, شام کا وقت, جو وقت ان کا خالی ہے, رات نہیں, صبح میں شام میں کالج کی لڑکیاں وہ آ کر جماعت کے ساتھ وقت گزاریں. جی طالبات ان پر کیسے محنت کرتے ہیں؟ کالج کی جانے والی لڑکیاں اور ملازم پیشہ عورتیں, کالج جانے والی لڑکیاں ملازم پیشہ عورتیں, ان پر کیسے محنت کرتے ہیں؟ الحمدللہ سوموار جو جماعتیں ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے
کہ ایک ہی خاتون کا مذاکرہ طے ہوتا ہے گھر پر، مشورے سے بدل بدل کا ہونا چاہیے. بلکہ اجتماعی تعلیم میں دو باتیں ہیں. اجتماعی تعلیم میں دو ہی باتیں ہیں، کتاب 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 2 عمل ہیں. کبھی کبھی مردوں کا بیان. تو یہ دونوں عمل جو ہیں جو ہماری پرانی وقت لگائی ہوئی خواتین ہیں ان میں بدل بدل کے ہونا چاہیے. ایک ہی خاتون کی کتاب، ایک ہی خاتون کی مذاکرہ ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بدل بدل کے ہونا چاہیے. گھر کی تعلیم میں کتاب کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ، اجتماعی تعلیم میں کتاب اور 6 نمبر کا مذاکرہ، کبھی کبھی مردوں کا بیان. تو گھر کی تعلیم میں کتاب اور کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ. الحمدللہ طالبات میں اور پروفیشنلز میں مسجد کے زون وار جماعتیں جو محنت کرتی گھروں کی ملاقات میں، اس میں SSLC اور ڈگری تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں. ہفتہ واری 2 جگہ جوڑ ہوتے ہیں، ایک مینا مسجد کے میں اور مکرم مسجد کے. کون سے دن؟ اتوار کے دن 11:30 سے 1 بجے تک. ایک تو معمولی محنت سب کے اوپر کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پوچھ کر ان کو الگ دعوت ہوتی ہے. اسے اسٹوڈنٹس کی تعلیم مت بولو. ہمارے شہر کی بات کرنا بھی جا کر صوبے میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کی تعلیم الگ ہوتی ہے، طالبات گرلس اسٹوڈنٹس کی تعلیم الگ ہوتی ہے. یہ گرلس اسٹوڈنٹس کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اجتماعی تعلیم، اس کا نام ہے، نام مت بدلو، اس کا نام وہی رہنے دو، اجتماعی تعلیم. ہاں ان کی سہولت سے وہ اتوار کے دن کرتے ہیں تاکہ طالبات آ سکیں. ان کی سہولت سے ہم اسے اتوار کے دن صبح کرتے ہیں. وہ طالبات کی تعلیم نہیں ہے، وہ اجتماعی تعلیم. نام بدلو رکھو، نام بدلے تو گاڑی کہیں اور چلی جاتی ہے. اور پروفیشنلز کو رمضان میں جو شہری کا انتظام وہ چھوڑ دو، یہ عام دنوں کا بولو. تو ہفتے میں 1 مرتبہ یہاں پر استعمال کریں، اور مہینے میں 1 مرتبہ مردوں کی بات. وہ مردوں کا بیان کہاں طے کرتے ہیں؟ مسجد وار میں. مسجد وار میں گھر جس مسجد کو لگ کر ہے اس مسجد کی اجتماعی تعلیم اور 6 نمبروں کا مذاکرہ تو مسجد ہی میں ہونا چاہیے. لیکن مردوں کا بیان یہ حلقے میں طے ہو طالبات کی رعایت سے، کہ ایسے ساتھیوں کا بیان ہو کہ جو ان لڑکیوں کو کچھ دے سکے اور وہ بھی مطمئن ہو کر جائیں کہ ہم تعلیم میں گئے تھے تو ہمیں کچھ ملا. ایسے مردوں کا بیان ہو کہ جو ان لڑکوں کو کچھ دے سکیں اور وہ بھی مطمئن ہو کر جائیں. تو اس کو مسجد میں مت طے کرو، حلقے میں طے کرو. طالبات میں مردوں کا جو بیان ہوگا اس کو حلقے میں طے کرو، حلقے کے مشورے. 6 نمبر کا مذاکرہ ہے اور کتاب ہے، وہ تو اپنی مسجد میں طے کرو. اجتماعی تعلیم میں 6 نمبر کون مذاکرہ کرے گی، کتاب کون پڑھے گی، یہ تو مسجد میں طے کرو. لیکن مردوں کا بیان جو طالبات میں ہے اس کو حلقے میں طے کرو تاکہ کوئی مناسب آدمی بات کرے. وہ ہفتہ واری جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے، مردوں کا بیان حلقے کے مشورے میں طے. ہفتہ واری مشورے میں 4 شعبے کے مشورے میں طے ہوتا ہے. اور پروفیشنلز کا جو رمضان میں جو سحری کا انتظام، تو مکرم مسجد ہے، عبدالسبحان میں، موزم، مختلف مسجدوں سے کرے تھے. تقریباً 250 جو پروفیشنلز تک تھے. تو اس وقت میں ان کے فون نمبر آنے کو رکھے تھے، تو مستورات ان کو یاد دلاتی.
تو مستورات ان کو فون کے ذریعے سے معلوم کرا دی، پروفیشنلز جو ڈیوٹیاں ان کو جانے والی ہیں، تو ان میں سے 15-20 ایسا جوڑ دی. اور مہینے میں ایک مرتبہ انہوں آنے کے واسطے ہم نا دن میں کام رہتا ہے، اس کے واسطے مغرب سے عشاء تک ہمیں آتی کر کو 35 تک مستورات جوڑ دی. تو ان کو جوڑ کر مشورے سے جن کی بات طے ہو جائے، جیسا حیدرآباد کی بھی جماعتیں تھی. نہیں کس وقت مغرب سے عشاء نہیں، عورتوں کا کوئی اجتماع مغرب بعد نہیں ہوگا، غروب سے پہلے وہ اجتماع ختم ہو جانا چاہیے. کر سکتے ہیں چلے، لیکن اس طرح کہ وہ مغرب سے پہلے غروب سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچے. ٹھیک ہے، یعنی اجتماع اس طرح ہو جانا چاہیے کہ ان کی نماز متاثر ہو اور اثر کے بعد ہو تو غروب سے پہلے وہ گھر پہنچے. چلو تعلیمات پر اور کہیں محنت ہو رہی ہے، کوئی اس کی کچھ اور بتا سکتے ہیں کیسے محنت ہو رہی ہے تعلیمات پر؟ کیسے تعلیمات پر یہ اس وقت طلباء سے زیادہ طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ہیں پڑھنے والے. تعداد پڑھنے والوں کی، لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. لڑکوں پر تو الحمدللہ محنت کی کئی شکلیں ہیں. مسجد وال جماعت لڑکوں کی فہرست بناتی ہے، ان کو ملاقاتیں کرتی ہے، ان کو اپنے ساتھ جماعت میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکالتے ہیں. بہت سی شکلیں ہیں لڑکوں میں محنت کی، لیکن لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہیں. ان میں محنت کی شکلیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ان میں محنت کی ہمارے پاس زیادہ شکلیں نہیں ہیں. اسی وجہ سے اتوار کے اجتماع شروع کیے گئے تاکہ کالج کی پڑھنے والی لڑکیاں آ سکیں. اور دنوں میں ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے، کالج ہوتا ہے، ٹیوشن ہوتا ہے، تو اتوار کے دن ان کو بقدر سہولت ہوتی ہے. اسی لیے وہ اجتماع شروع کیے گئے. اس کو اہتمام سے کرنا، اور اس میں ہفتے 2 ہفتے میں بھی مردوں کا بیان ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر 1-2 ہفتوں کے بعد بھی ہو، ہر جگہ نہیں ہوگا، ضرورت پر. دوسرے جماعت کوئی آئی ہوئی ہے، ایسے موقع پر ان لڑکیوں کو بتانا کہ ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی ہے، آپ فارغ ہو تو آ سکتے ہیں، ان کو اطلاع ہو جائے. الحمدللہ جو رمضان میں سحری کا انتظام کیا ہمارے حلقے کے ساتھیوں نے، تو بہت سی جگہوں پر لڑکیوں کے ان کے پاس فون نمبر ہماری عورتوں کے پاس ہے. تو عورتیں ان لڑکیوں سے رابطہ کر کے ان کو بتا سکتی ہیں ہمارے گھر میں جماعت ہے، آپ کسی وقت بھی آ جاؤ، تھوڑی دیر جماعت کے ساتھ رہو. تو وہ لڑکیاں آ کر اگر کچھ وقت جماعت کے ساتھ گزاریں گی تو انشاءاللہ وہ اس کا اثر پڑے گا. گزشتہ کارگزاری میں ہماری ایک جماعت
चिल्ले की जमात, मैं मस्तूरा शहर में वक्त लगाया था। तो एक खातून वहाँ क्लास पढ़ने में, वो क्या है सो मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज हालांकि पढ़ने में मशहूर कॉलेज है और बड़े ऊंची स्टैंडर्ड का है। वहाँ की कुछ लड़कियाँ वो इनसे रास्ते में आई थी। इन्होंने उनको फोन किया कि हमारी जमात यहाँ है, आप आ जाओ तो हमें खुशी होगी, आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारो। उन्होंने कहा कि हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर सवारी का इंतजाम हो जाए तो हम आने तैयार हैं। इन्होंने किराए पर एक वो जो टेम्पो ट्रैवलर होता है 25-50 आदमियों के आने का, वो इंतजाम किया और उनको बताया कि हमारी गाड़ी आ रही है, आप आ सकती हो, फिर वो वापस आपको पहुंचाएगी। जब वो गाड़ी उनको लेने गई तो वो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की 65 लड़कियां बुरखे के साथ थी, पूरे हिजाब के साथ 65 लड़कियां बेंगलोर मेडिकल कॉलेज की गाड़ी के इंतजार की थी, पूरे हिजाब के साथ आई और पूरा वक्त गुजार के फिर उनको वहां वापस पहुंचाया। कहते उनमें इस्तेदाद है, लेकिन हमारे पास उसकी फिक्र की कोई शक्ल नहीं है, इसीलिए ये बात कही गई है कि भाई इतवार के इस दुकान पर उनको बुलाओ, वो आए तो उनका इस्तेकबाल करो। ये खातून इस्तेकबाल नहीं, सब खातून इस्तेकबाल करें, पुरानी ख़वातीन सबका मिजाज इस्तेकबाल का बनना चाहिए। उनको इस तरह से लेना चाहिए कि उनको महसूस हो कि आपको उनके आने से खुशी हो, और उनकी किसी चीज पर तनकीद नहीं करना, उनके बालों पर, उनके कपड़ों पर, किसी भी चीज पर, उनके कपड़ों पर, उनके बालों पर। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा काम मारूफात की तरगीब है, मुनकर को छेड़ना नहीं। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मारूफ यानी नेकियां वो रोशनी की तरह है और मुनकर बुराइयां अंधेरे की तरह है। मारूफ यानी नेकियां वो रोशनी की तरह है, मुनकर यानी बुराइयां वो अंधेरे की तरह हैं। उजाला लाओगे तो अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा। दिन का उजाला आता है, रात का अंधेरा ठहर नहीं सकता, टिक नहीं सकता। तो हम मारूफात को लाएंगे तो मुनकरात खुद दूर होंगे। मुनकर का इनकार करोगे तो वो मुनकर तुम्हारे नजदीक मुनकर है, वो करने वाले का महबूब है, जो कर रहा है उसका महबूब है। अगर तुम मुनकर की बुराई करोगे तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मुनकर हो, मेरा तो महबूब है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, इसे नहीं छोड़ सकता। तो क्या फरमा देते कि मारूफ लाओ, मारूफ के माने नेकियां, भलाइयां लाओ। जब भलाइयां आएंगी, नेकियां आएंगी तो बुराइयां, अंधेरा है वो कभी दूर हो जाएगा। अंधेरा अंधेरे की बुराई करने से दूर नहीं होता, अंधेरा रोशनी रहने से दूर होता है। तो हमारा मिजाज ये होना चाहिए, हमारी औरतों का भी, कि किसी चीज पर, आने वालों की किसी चीज पर तनकीद नहीं करना। कपड़ों पर, बालों पर आती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनका मिजाज बदलेगा। तो लड़कियों पर मेहनत, एक तो जमात आए उनको बुलाना, दूसरे इतवार की तालीम में उनको जोड़ना, तीसरे उनकी तशकील करना कि वो अपनी माँ के साथ 3 दिन लगाए। गाँव जाती हैं तो गाँव में अपनी माँ के साथ 3 दिन लगाए। यहाँ वालिदा है तो अपनी वालिदा को साथ लेके 3 दिन जाए। इन लड़कियों को तैयार करो, वो अपनी माँ को तैयार करेंगी। और एक बात मैंने गुज़िश्ता भी कही थी, आज भी अर्ज करता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारी इज्तिमाई तालीम हो रही है वहाँ लड़कियों के मकतब भी शुरू करना चाहिए। लड़कियों के
کیونکہ ہم مکتب میں 9 سال کے بعد لڑکی کو نہیں لیتے، کیونکہ مکتب میں پڑھانے والا مرد ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ 9 سال کے بعد لڑکی مکتب میں آئے، مسجد میں جہاں مرد پڑھاتے ہیں، تو پھر کہاں جائے وہ 9 سال کے بعد وہ کہاں جائے؟ مسجد میں تو ہم نہیں لیتے کہ بھائی مرد پڑھاتے ہیں، اور جماعت پہ نہیں بھیجتے کہ ماں چاہیے، تو جائے کہاں وہ؟ تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہاں مکتب کا انتظام ہو، گھروں میں عورتیں پڑھائیں، لڑکیاں پڑھائیں، اور ایک دن اپنا اجتماعی تعلیم کا ہو، باقی دنوں میں 5 دن 6 دن، ارے کچھ نہیں تو 3 دن ہفتے میں کم سے کم گھروں میں مکتب شروع کرو لڑکیوں کے لیے، اور عورتیں پڑھائیں، لڑکیاں پڑھائیں۔ ہمارے پاس بہت لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھ کے آئی ہیں، پڑھا سکتی ہیں، ان کا ایک نصاب بھی ہے مختصر سا، پڑھا سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری عورتیں اپنے مردوں سے مشورہ کریں، سب ذمہ دار عورتیں آئی ہوئی ہیں، ذمہ دار مرد موجود ہیں، تو ایک دن تو اپنا اجتماعی تعلیم ہے جو گھر میں ہوگی، اجتماعی تعلیم، اور 3 دن 4 دن جتنے بھی دن ہو سکیں گھر کے اندر لڑکیوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مکتب کا انتظام ہو۔ جتنے دن کر سکتے ہیں کرو، پورا ہفتہ کرو، نہیں کر سکتے 3 دن کرو، تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں سے مشورہ کریں اور کر کے اپنے یہاں چالو کریں مکتب، جس میں عورتیں پڑھائیں، لڑکیاں پڑھائیں۔ چھوٹے ہوئے علاقوں میں محنت یہ آگے ہی نہیں۔ ہاں بولو۔ الحمدللہ ہماری جماعت چلے گی، شہر کے لیے بنی تھی، بنگلور شہر میں آؤٹ اسکرٹس جو چھوٹے ہوئے علاقے ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، پی جی ایز ہیں، ہاسٹلس ہیں، عمومی محنت کے ساتھ ساتھ طالبات پر پی جیز میں، ہاسٹلس میں محنت کے لیے بنی۔ جب جماعت ہماری چل رہی تھی، امیر صاحب جو ہے ترغیب بھی دیے کہ جیسے ابھی بات ہے سلمس میں اور اسی طرح اپارٹمنٹس میں بھی ہماری محنت ہو، تو الحمدللہ ہماری جماعت جہاں جاتی تو اس کی فکر کرتی۔ سب سے پہلے طالبات کی ایسی فکر ہوتی کہ جہاں پر ہماری جماعت جاتی ہے ان سے کہتے کہ بھئی آپ کے علاقے میں طالبات کہاں کہاں ہے یہ معلوم کریں۔ اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی مسجد وار جماعت سے شروع، ایک حلقے میں ہماری جماعت رکی، انہوں نے بولے ہمارے حلقے میں کون بھی نہیں، ہمارے مسجد کی طرف کون بھی نہیں۔ میں ان کو پوچھا بھائی آپ کی بچی کیا کر رہی ہے؟ انہیں کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کا نام کہتے ہیں، یعنی ہمارے محرم کا نام، والد صاحب کا نام لکھی، ایسی فہرست بن کہ پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں۔ اور جب مستورات ماشاءاللہ لڑکیاں گھر میں آتی ہیں تو لڑکیوں کا نام اور نمبر مستورات کے پاس ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی امیر صاحب بولے کہ ایک تو ان کا استقبال، یہ ماشاءاللہ طالبات آتی ہیں ان کا استقبال کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے اتوار کی تعلیم میں، اور دوسرا جب وہ نہیں آتی تو ان کو کال کر کو پوچھنا، فالو اپ کرنا ہے کہ، تو اس سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ ہمارے جب مستورات ماشاءاللہ اسی طرح کال کیے تو بولے کہ آپ اتنا یاد کر کو ہم نہ فون کریں نا، ہم نہ یاد کریں نا، تو ان کو اپنے آپ کو جو بہت بڑا فیل ہوتا کہ ہم نہ یاد کر کو تو فون کریں نا، تو اگلے ہفتے سے پابندی سے آنے لائق بن گئے۔ تو ہماری جماعت جب رکتی تو یہ کام ماشاءاللہ کرتی۔ اسی طرح جیسے بات آئی کہ ہمارے مستورات سے ہم کہتے ہیں کہ بھی جو پرانی مستورات آئی ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھانا کہ بھی جو طالبات آتی ہیں جیسے ہے اسی حال میں ان کو لے، اور ان سے جو ہے 6 صفات کے لائن کی جو مذاکرہ، مسائل کی کوئی بات نہ، تو ماشاءاللہ یہ اور قریب ہونے لگی اس کا۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہماری جب جماعت چلی تو یہاں ایک ایگریکلچرل یونیورسٹی، وہاں پر یہ نارتھ کرناٹکا کی بچیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، تو وہ بچیاں آئی تھیں ماشاءاللہ، تو ان سے جب ہماری مستورات مذاکرہ کرے، پھر جو اختلاط کر رہے تھے تو پتہ چلا دین کے بنیادی مسائل معلوم نہیں تھے۔ حالانکہ 22 23 25 سال کی لڑکیاں ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہی ہیں،
پر دین کی بنیادی مسائل سے واقف نہیں. تو الحمدللہ ایسے ایسے مذکورات کو جوڑے, ایسے ایسے طالبات کو جوڑے. اس میں الحمدللہ جو ہمارے شہر میں اللہ کے فضل سے جو شہری کا انتظام ہوا, اس کی وجہ سے سارے طالبات کے ماشاءاللہ نمبر ہمارے پاس مذکورات کے پاس تھے. تو مذکورات ان کو کال کر کر جوڑ دی. جیسے بہت بڑا عملہ ہر جگہ, جہاں جہاں ہماری جماعت کی تقریباً 40-50 طالبات ہر جگہ جڑی ماشاءاللہ. اب روزانہ ہماری ترتیب یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ویک ڈیز بھی ہوتے تھے, بیچ میں جماعت صرف سنڈے سنڈے نہیں ہوتی, پیر سے جمعہ تک بھی ہوتا, تو ہمیں مشورہ کر اجازت یہ لیے تھے کہ بھی عصر سے مغرب سے پہلے تک ہم اجتماع کریں گے, پیر سے ہفتے تک, اور اتوار کے دن صبح میں اجتماع کریں گے. تو اس میں الحمدللہ ہر جگہ اللہ کے فضل سے اچھی طالبات جو اور بڑی متاثر. طالبہ کا یہ ہے کہ 3 دن جا کر تو ذرا متاثر ہوتا, ذرا وہ بھی. طالبات یہ ہے کہ ایک بار وہ اجتماع میں آ جائے تو بہت متاثر ہو جائے, بہت متاثر, دل بہت نرم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کو فالو اپ کر لیا تو جڑیات کے ساتھ. تو اس طرح ان کے نمبرز مذکورات کے پاس ہوتے, اور مسجد وال جماعت اور ملاقاتوں کے ذریعے سے جو ماشاءاللہ احوال معلوم ہوتے, تو مرد حضرات ایسے محنت کر طالبات کو جوڑتے, مذکورات طالبات کا نمبر لے کر ان کو کال کر بلا کر مذکورات جوڑتے, اور ان کو جب آتے تو چند کام ان کو دیتے. ایک کام یہ دیتے کہ جیسے طلباء کے لیے ہے کہ روزانہ اپنے نماز کا اہتمام کرنا, اور اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, وہاں بھی نماز کا اہتمام کرنا, گھروں کے تعلیم کا اہتمام, اور تیسرا اجتماعی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا, اور چوتھا اپنے والدین کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ 3 دن جماعت میں جانا, اور 5واں کام یہ دیتے کہ جو ماشاءاللہ طالبات آئی ہیں ان کو دائی بنا کر بھیجتے کہ اپنے اپنے دوستوں کو اگلے ہفتے, اگلی اتوار کو اجتماع کو لے کر آئے. ہمارے یہاں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں ہم یہ ترتیب کرتے ہیں کہ ہر مہینہ 2 مہینے میں ایک بار ان سے یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں اسی علاقے کے ہوں, آپ کی سہیلیاں جہاں کی بھی ہوں, ان کو بات کر دعوت دے کر لے کر آئے, اور ہر ہفتہ ان سے ہم کارگزاری لیتے ہیں کہ آپ کتنے لڑکیوں کو اپنے دعوت, انفرادی پوچھ لیتے ہیں ہمارے مسئلہ. تو اس سے ماشاءاللہ جب ہم ایسے مردوں کی بات جب ہوتی ہے تو خصوصاً ایسے بڑے مجمع کو جوڑ لیتے ہیں, تقریباً 100 کے قریب طالبات جڑی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس طرح ماشاءاللہ ہماری طالبات کی محنت ہوئی. اور پی جیز ہاسٹلس میں بھی ماشاءاللہ, چونکہ یہ اکثر نوکری پیشہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ویک ڈیز میں بزی ہوتی ہیں, اتوار ان کا فارغ ہوتا ہے, تو ہماری جماعت ایسی جگہ قیام کرتی جو پی جیز اور ہاسٹلس کے قریب, جو ان کو جڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ایسے ماشاءاللہ بہت ساری مذکورات جڑی. ایک جگہ الحمدللہ ایک کالج کے قریب چکماناوار میں ہماری جماعت رکی تھی, وہاں پر ایک کالج یونیورسٹی آچاریہ, تو وہاں کی ایک پروفیسر آئی, وہ آ کر کہنے لگی میں کالج کا ماحول دیکھ کو دیوانی ہو گئی تھی, ڈپریشن میں چلی گئی تھی, تمہاری جماعت ہے سو میرا دل واپس جو ہے اچھا ہو گیا. ماحول دیکھو میرا, میں ڈپریشن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, کالج کا ماحول دیکھو, یہ ماحول دیکھو, پھر مجھے تسلی ہوئی کہ میرا ایمان ابھی باقی ہے. یہ جو کام کری ہم مسکرات جو ورکنگ میں ہیں, ان کے حالات جو ہے ہمیں معلوم نہیں کیسے رہتے ہیں, تو ان کو بھی جوڑنے کی ہمیں فکر کریں. اور اسی طرح ہماری جماعت ماشاءاللہ یہ جو ایک کچرا چنتے ہیں, ان کے علاقوں میں محنت کرنے کے لیے ایک دن پہلے الحمدللہ مرد حضرات ہمارے جا کر وہاں پر دیکھ کر آئے. چونکہ جڑنے کی ان کے پہلے وہ علاقے, وہ کمرے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایک مسلح تھا, تو ہمیں بات کر کو مذاکرہ کرے کہ مرد حضرات باہر رہیں گے, مستورات کو اس مسلح میں جوڑ لیں گے. تو الحمدللہ صبح میں 10 بجے ہماری جماعت کی کھانا پکانے کو چلے گئے ہم, یعنی پوری جتنی وہاں کے سلم کو جو کچرا چننے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ صبح میں 4 بجے ان کے مرد حضرات جاتے ہیں, صبح سے کام کر کو کچرا چن کو لے کر, پھر اس کے بعد سے عورتوں کا کام شروع ہوتا ہے یہ کچرے کو سیگریگیٹ کر. تو ہمیں ایسے دن گئے جب ان کی چھٹی تھی, تو ماشاءاللہ صبح میں ہمیں چلے گئے 10 بجے, یہ پوری مستورات کو جوڑ کر ماشاءاللہ ہماری مستورات تعلیم کیے, مذاکرہ کیے, ماشاءاللہ دوپہر تک کھانا وغیرہ کھلا کر بڑی خوش ہوئی ہے. پھر وہاں ترتیب بنا الحمدللہ, مکتب کی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ وہاں شروع ہو گیا تھا, مکتب کی ترتیب تھی الحمدللہ, اور ذرا سے تقویت ملی. اسی طرح اپارٹمنٹس میں یہ ترتیب بنی. اکثر یہ جو بڑے بڑے
हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, ये जो आउटस्कर्ट्स में हमारे जैसे व्हाइट फील्ड है या लंका है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर बाहर वालों को जाने की इजाज़त नहीं होती, पर वहाँ अंदर एक बहुत सारे, मिसाल के तौर पर 3000 मकानात हैं, तो उसमें तकरीबन 100 के करीब मुसलमानों के घर होते हैं, कम से कम 30-40 तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर होते हैं। तो हमारी जमात एक जगह क़याम में है, तो वहाँ हमें वो साहब से दरख्वास्त करें, उन्होंने माशाल्लाह मानूस हज़रत, तो हमने उनसे दरख्वास्त की कि भाई आपके जितने फ्लैट्स हैं पूरों को जाकर दावत दें। अक्सर ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं ये अक्सर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होते हैं जो मुल्क के हर कोने से होते हैं, पूरी इंडिया से रहती है, बेंगलोर छोड़ को हर जगह से रहती है, और बाहर के भी होते हैं। एक उसमें फैमिली मालदीव्स की दी थी माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तकरीबन 40 फ्लैट्स थे, 40 पर जाकर मेहनत करें माशाल्लाह, मर्दों को भी जोड़ लिया, मस्तूरात को भी जोड़ लिया। घर बड़ा था माशाल्लाह, हॉल में मर्द मस्तूरात जुड़ गई, और जो अलग से कमरा था उसमें माशाल्लाह मर्द हज़रात जुड़ गए। मर्द हज़रात कम थे, मस्तूरात ज़्यादा थी, तो माशाल्लाह पूरा इज्तिमा हुआ। फिर बाद में अगले दिन हमें मस्तूरात से तासुरात लिया, तो बोले वो घरवाली बोल रही थी ईद के दिन के सर का ताज हमारे दिन में, इतनी मुतासिर हुई। और ये औरतें, ये ऐसी औरतें हैं जो कभी दीन की बात नहीं सुनी है, पहली मर्तबा इनके कानों में दीन की बात पड़ रही है। क्योंकि कोई जाकर मिल नहीं सकता बाहर वाला, और अंदर कोई ऐसा मुज़ाकरा होता नहीं, तो एक बहाने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात रुक कर ऐसे मेहनत है। तो इस तरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल्स में, पीजीज में और स्लम्स में और अपार्टमेंट्स में हमारी जमात मेहनत की। और ये जो इतवार, अक्सर जगह हमें ये तरतीब बनाई कि भी जहाँ जहाँ हो सकता हो आफियत से, वहाँ पर जैसे मुज़ाकरा करने वाली औरतें हैं तो वहाँ जो है इतवार की तालीम शुरू कर, क्योंकि अक्सर ये जो लड़कियाँ होती हैं इनको दूसरे दिन फ्री नहीं रहती, अक्सर ये जो होती हैं संडे को ही फ्री होती, और संडे में भी सुबह का वक्त इनके लिए बहुत आसान होता है 11 से 1 तक। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगह हमें बात चले जहाँ जहाँ गुंजाइश है तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतवार की तालीम शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जायज़ा भी लिया, बहुत सारी जगह ख्वाबों में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैं जो पहले बोला वो क्या मारूफात और मुनकरात, उसे मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में ये बोलना चाहता हूँ कि क्या करना वो बोलो, आसान ज़बान में क्या करना वो बोलो, क्या नहीं करना वो बोलो नको, क्या करना वो बोलो, क्या नहीं करना वो बोलो नको। ये मेरी पूरी बात का खुलासा। और हमारे लोग बोलते थे नहीं जाने के गांव का रास्ता कहीं को पूछना, नहीं जाने के गांव का, अरे जिस गांव को जाना नहीं है उसका रास्ता कहीं को पूछना। तो क्या करना वो बोलो, क्या नहीं करना वो नको बोलो। हमारे हज़रत जी फरमाते थे कि अगर करने के काम करना शुरू कर दोगे तो ना करने के काम खुद ही छूट जाएंगे। हज़रत जी फरमाते थे, हज़रत जी की ज़बान से हज़रत जी की बात, मेरी ज़बान से मेरी बात, क्या कहते, क्या करना बोलो जी, जो क्या नहीं करना सब बोलो नको। यहाँ पर्चा कितने की आ गई मेरे पास, कितने की पर्ची आ गई, सबका खुलासा क्या करता, क्या करना वो बोलो जी, क्या नहीं करना वो बोलो नको। हज़रत जी फरमाते थे करने के काम करना शुरू कर दोगे तो ना करने के काम खुद ही छूट जाएंगे। अच्छा भाई, 2 माह ही मशवरा, 2 माह ही जोड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ शुरू हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, उससे काफी एक फायदा हुआ है, उसका भी कुछ खुलासा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हल्के में जो 2 माही मशवरा मस्कुरात के लिए होता है, उससे पहले कि हमारे यहाँ 12 मकामात पर हफ्तावारी तालीम होती है हमारे हल्के में। तो हफ्तावारी तालीम जहाँ भी होती है वो हर हफ्ता
وہاں جو ہمارے پرانے مستورات ہیں وہ ماہانہ مشورے کی کاپی میں اس دن کے جو بھی احوال ہیں کہ کتنی حاضری ہوئی مستورات کی، طالبات کی حاضری کیا ہے، اور اس دفتر تعلیم کے متعلق جتنے گھر ہیں کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جماعتیں سے روزہ نکلی یا عشرے کی جماعت نکلی، یہ کارگزاری جو ہے ہمارے مستورات دفتر تعلیم ہی کے دن ہر ہفتہ اس کو مل کر لکھتی ہیں۔ تو اس کے بعد 2 مہینے کے 8 یا 9 ہفتوں کی جو کارگزاری خود لکھ کر جہاں مشورہ ہوتا ہے وہاں لے کر آتی ہیں۔ اب 2 مہینے میں ایک مرتبہ جو مشورہ ہونے والا ہے جس اتوار کو، اس سے پہلے جو بدھ کا دن ہوتا ہے، بدھ کے مشورے میں حلقے کے سامنے یہ بات مشورے سے طے ہوتی ہے، اس مرتبہ ماہانہ مشورہ مستورات کا یہ کہاں ہوگا، کون سے مقام پر ہوگا، پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کون تیار ہے بولو ہمارے علاقے میں جو بدھ کے مشورے میں۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ 2 ماہی مشورہ ہے نا، یہ 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہم کو آج کے مشورے میں اگلا مشورہ کہاں ہونا طے کریں گے۔ آج 2 ماہی مشورہ ہو رہا ہے جی، اگلا کہاں ہونا اسی وقت پہ کریں۔ اچھی بات۔ تو اس کے بعد پھر طے ہونے کے بعد پھر مشورات اور مذاکرات میں پہنچ جاتی ہیں، تو جس مقام میں بھی طے ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد شروع میں 15-20 منٹ کے لیے تعلیم وہ کون کریں گے، وہ مشورے سے طے ہوتا ہے، تاکہ تھوڑا آنے میں 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جانے مشورہ جڑنے میں 10-15 منٹ کے لیے تعلیم کسی بہن کا طے کرتے ہیں تو وہ تعلیم کرتے رہتے ہیں۔ جب سب مرتبہ پہ آ جاتے ہیں، یعنی 12 جگہ سے بھی مستورات پہ پہنچ جاتی ہیں، تو پہنچنے کے بعد تو اس کے بعد کارگزاری لی جاتی ہے، یعنی لکھیں گے مستورات اپنے اپنے اجتماعی تعلیم کی جگہ، لیکن وہ سنائیں گے مرد حضرات اس اجتماعی تعلیم متعلق جو مرد ہیں، چاہے وہ گھر والے ہو یا دوسرے اور میں جو جماعت ساتھی ہو، کوئی سنائیں گے کہ وہ کارگزاری کیا ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا تمام چیزیں کتنی گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، شرکت کیا ہے طالبات کی، اور جو افشل لیڈیز یعنی جو کام کو جانے والے جو مستورات ہیں ان کی شرکت اس میں کیا ہے، اور کتنے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اور کوئی جماعت نکلی کیا وہاں سے سیر و سا کی، اشرف جماعت بنی کیا، یہ تمام چیزیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں مرد حضرات۔ اور سنانے کے بعد جب 12 جگہ کی جب کارگزاری آ گئی، آنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کو 10-15 منٹ کے لیے کہا جاتا ہے یہ جو چیز جو امور ہیں ان میں اگر بڑھوتری کے لیے، یعنی ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے اور زیادہ ہمارے محلے کے جتنے مستورات ہیں وہ شرکت کریں، طالبات بھی آنے والی بنے یا جماعتیں بنانے کا جو ہے، اس کے متعلق اگر کوئی رائے مستورات کی ہے وہ وہاں پر سوچ کر لکھ کر بھیجیں پرچی میں، اس کے لیے ان کے لیے بھی 10-15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسی وقت ہمارے جو مرد حضرات جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کون سے ایسے محلے ہیں جہاں ابھی اب تک تعلیم شروع نہیں ہوئی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے یہاں کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سلمس ہیں اور اپارٹمنٹس ہیں جہاں جماعتیں نہیں بنی، تو کون جماعتیں وہاں ڈالیں گے۔ تو اس طرح کے یہ 2-3 چیزیں، اور اس کے بعد مرد حضرات بیٹھ کر اپنے ہفتہ تعلیم کے اعتبار سے تو عزائم بھی ان سے کراتے ہیں، جماعتیں سے روزہ کے آئندہ کون بنائیں گے اس ہفتے میں، یا عشرے کی جماعتیں کون بنائیں گے، اور چلے کی جماعت کے بارے میں، تو ان سے یہ 2-3 چیزوں کے بارے میں عزائم کرنے کے لیے، اور کوئی تقاضا ہے تو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، جیسا بھی چھوٹے علاقے کا اپارٹمنٹ کا طالباتوں کا تقاضا ہے تو سوچنے کے لیے 10-15 منٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی پرچی آتی ہے مستورات کے یہاں سے کسی بات کے اعتبار سے، تو مرد حضرات بیٹھ کر اس کے بارے میں غور کرتا ہے، یہ تقاضا آیا ہے مستورات سے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ساتھی عزائم کیے وہ اور جو رائے مشورہ طرف سے آئی، یہ تمام چیزوں میں مذاکرہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ سب کے سامنے اس کو سناتے ہیں، تو فلاں ہفتہ تعلیم والے عزائم کیے کہ اس مرتبہ وہ عشرے کی جماعت بنائیں گے، آئندہ 2 مہینوں کے اندر عشرے کی جماعت بنائیں گے، چلے کی جماعت بنائیں گے، یا جماعتیں سے روزہ 1 بنائیں گے یا 2 بنائیں گے، جو بھی سارے عزائم کرتے ہیں وہ سب کے سامنے اس کو سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد آخر میں کسی ساتھی کی بات طے کرتے ہیں، وہ 20 منٹ زیادہ سے آدھا گھنٹہ بات کر کے دعا کرتے ہیں۔ یہ سنا کہ 2 مہینے کے مشورے میں 2-2 3-3 بیان ہونے لگ گئے ہیں،
وہ بیان کا مجمع نہیں ہے، وہ ایک فکروں پر جمع ہونا ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کا میں خلاصہ کرتا ہوں. ہر اجتماعی تعلیم کے گھر میں ایک کاپی ہونا چاہیے. ہر اجتماعی تعلیم، جہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہاں ایک کاپی ہونا چاہیے. اس کاپی میں یہ چند باتیں لکھنا چاہیے کہ تعلیم کس نے کرائی، 6 نمبر مذاکرہ کس نے کیا، شرکت کی تعداد کیا ہے، طالبات کتنی ہیں، کوئی جماعت نکلی ہے تو وہ، اور اپارٹمنٹ ایکسٹینشن میں کام ہوا ہے تو وہ، اور اس تعلیم سے متعلق جو گھر ہیں ان میں کتنے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو رہی ہے. یہ پرچے آپ کو دیں گے. اس ترتیب پر ہر اجتماعی تعلیم کی کارگزاری لکھنا چاہیے. اجتماعی تعلیم ہو جانے کے بعد 2-3 پرانی بہنیں بیٹھ کر اس کارگزاری کو لکھ لیں ہر ہفتہ کہ ہماری اجتماعی تعلیم میں کتنی عورتیں آئی، کوئی جماعت نکلی کیا، کوئی لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر 2-3 عورتیں لکھ لیں. پھر یہ اجتماعی تعلیم کی کاپی وہ 2 ماہی جوڑ میں لے کر آئیں. وہ گھر والی کے پاس ہی رہے، جس گھر میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے وہ کاپی وہیں رہے، اور ہر مرتبہ اجتماعی تعلیم کے بعد 2-3 خواتین بیٹھ کر اس میں کارگزاری لکھیں. پھر وہ کاپی 2 مہینے کی اجتماعی تعلیم مشورے میں جوڑ میں لائے. ساری کاپیاں لائیں. 10 جگہ تعلیم ہو رہی ہے، 10 کاپیاں وہاں بھیجو مردوں کے پاس. 15 جگہ اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے، 15 کاپیاں بھیجو. اور ساری 15 کاپیاں پڑھنا ضروری نہیں ہے. ہر کاپی میں سے کوئی بات سنانے کی ہے تو وہ سنا. مرد سنائیں گے، عورتیں بھی سنیں. کاپی عورتوں کے پاس رہے گی، وہ اپنے گھروں سے لائیں گی ہر اجتماعی تعلیم والے. مرد اس میں سے دیکھ کر کوئی بات سنانے کی ہوگی تو مردوں کو بھی سنائیں گے، عورتوں کو بھی سنائیں گے. پھر اگلے 2 مہینے میں کیا کرنا ہے، کیا تقاضے ہیں، عورتیں اپنے مردوں کے ذریعے کہہ کر بھیجیں. پرچے بھیجنے سے کام نہیں ہوتا. ارے پرچہ تو گونگا مکا ہے، نہ بولتا نہ سنتا. تمہارے مردوں کو کہہ کے بھیجو. کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے تو عورتیں اپنے مردوں کو کہہ کے بھیجیں، مرد مردوں نے سنیں. ایسے مرد بھی غور کریں. اور 2 ماہی جوڑ کے بعد وہ 2 ماہی جوڑ کی کارگزاری منگل کو یا اتوار کو یہاں لا کے دیں. آئندہ سے 2 ماہی مشورے کے بعد وہ کارگزاری سنانے کی ضرورت نہیں، پرچہ لکھ کے دیں. وہ کیا گھر کی کارگزاری لکھنا ہے، وہ کیا 2 مہینے کی کارگزاری لکھنا ہے. گھر کی کارگزاری ہمارے پاس نہیں آئے گی، وہ ہلکے کے تمہارے 2 ماہی جوڑ میں آئے گی. 2 ماہی جوڑ کی کارگزاری ہمارے پاس آئے گی. وہ کیا آئے گی، وہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. تو یہ فکروں پر جمع ہوگا. ارادے کرا کر آئندہ کے حل ترغیب دے کے دعا کرتے ہیں. ارادے کرا کے ترغیب دے کے دعا کرتے ہیں. اور آئندہ مشورہ طے کر لو. اگر اس وقت فرض پورے نہیں ہیں تو 4 شعبے کی بھی کر لو، کوئی حرج نہیں. دس دن لگا ہوا مشورہ مذاکرہ کر سکتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما حضور اکرم صلی اللہ